بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پہلے بھی میں اپنی کئی ویڈیو میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ نہ تو میں کوئی مفتی ہوں نہ میں کوئی عالم ہوں، میں ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے کہ نبی پاک کی حدیث ہے، اگر تمہاری ان باتوں کو سن کر اگر ایک آدمی بھی راہ راست پہ اگر آ گیا تو کئی اونٹوں کے نام سے یہ بہتر نام ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو میری عمر 60 سے اوپر ہے، اگر اس عمر کے لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر صراط المستقیم پہ چل رہے ہیں تو وہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ چلنے سے ہی ہماری کامیابی ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا کہ میں بڑی تجارت کر کے مال جمع کر کے رکھوں، سمیٹ کے رکھوں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس آدم کی اولاد کو اگر بھرا ہوا جنگل مل جائے دولت کا تو وہ دوسری کی تلاش میں نکل جائے گا، تو آدم کی اولاد کے پیٹ کو مٹی بھرے گی، یہ مستند حدیث ہے۔ تو اس وقت ایک ایسا دور آئے گا، یہ فتنوں کا دور ہے، ایسا دور آئے گا ہر کسی کو معلومات ہے، کسی کو آپ حدیث سنائیں وہ آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دے گا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس اگر کوئی علم ہے تو آپ نے اس پہ کتنا عمل کیا اور اللہ کی مخلوق کو کتنا فیض پہنچایا، یہ آپ کے کو سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں مجھے بڑی معلومات ہے، وہ جی میں سمجھتا ہوں، یہ ایک تکبر کے زمرے میں آ جاتی ہے یہ بات کہ ایک انسان کہتے ہیں میرے پاس بہت علم ہے، مجھے خود بڑی معلومات ہے۔ یہ یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والے یہی بولتے رہتے ہیں، وہ جی ہمیں تو بہت پتہ ہے، ہمیں جی حدیثیں بھی آتی ہیں سارے۔ وہ بھائی تمہیں حدیثیں آتی ہیں، تم نے کس کو سنائی ہیں؟ نبی پاک نے کہا ایک حدیث میری وہ جو دوسروں تک پہنچائے وہ شاد آباد ہے، اس کے لیے نبی پاک نے دعا کی ہے۔ تو جو آدمی کہتا ہے مجھے بہت بڑی معلومات ہے، مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں، یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ تکبر شیطان نہیں کہتا، شیطان کے پاس بھی علم تھا نا، تو جس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور میں مٹی کو کیوں سجدہ کروں، تو وہ لعنتی بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے بھی بچائے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں آدمی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ میں کون سے راستے پر چلوں، کون سا راستہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صراط المستقیم پہ چلے گا، صحابہ کے راستے پہ چلے گا، وہ صحیح ہے۔ یعنی جیسے قرآن کہہ رہے کل کل یعمل علی شاکلات فربکم اعلم و اہدی السبیلا، یہ نبی ہر کوئی اپنے طریقے پہ چل رہا ہے، اب یہ مجھے پتہ ہے کہ کون صحیح راستے پہ، صحیح راستے پہ وہی ہوگا جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرے گا۔ تو دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے، یعنی نماز کے بغیر انسان کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا نا، وہ جی میں ہم صدقات کرتے ہیں، چاول پکا کے بانٹ دیے جی تو وہ جی بس خیرات ہو گئی جی، ہاں صحیح ہے جی، ہاں چاول بانٹنے پہ جنت نہیں ملے گی، اتنی آسان نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ آپ کو اتنی اے مسلمانوں، آپ کو اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی؟ کیا اتنی آسانی سے؟ آپ کے اوپر تو کوئی آزمائش آئی نہیں ہے۔ جنگ خندق کھود رہے تھے، تو خندق میں ایک صحابہ نے نبی پاک سے تذکرہ کیا، بھوک کا پتھر دکھایا پیٹ پہ باندھے ہوئے، تو نبی پاک نے ان کو پتھر دکھائے، 2 باندھے ہوئے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کیا جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ یا جبرائیل آج دوسری بار آتے وقت میرے لیے جنت سے کوئی کھانا لے آنا، تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ لے آتے، کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ اب یہ ہم کو دکھانے کے لیے، اب امام حسین کربلا میں کوئی ضروری نہیں انہوں نے نماز پڑھنی تھی، ان کے لیے تو جنت کی بشارت پہلے موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی کہا، وہ جنتی تھے، لیکن ان کی نماز کو قائم کرنا یہ ہمیں دکھانے کے لیے تھا کہ اس کو نہیں چھوڑنا۔ نبی نے اپنی وفات کے وقت کہا کہ میری نماز کو نہیں چھوڑنا، میری نماز کو قائم رکھنا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز کون سی نماز؟ جو انسان کو برائی بے حیائی سے روکے، وہ نماز قائم کرنے میں فائدہ ہے، ورنہ ایسے ہماری زبان میں بولتے مائی میڑا مسیدی چلا ہے دلا جوہر گلا نماز نیت کھلا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گناہ کو دعوت دینی ہے کہ انسان نماز 5 وقت پڑھ رہا ہے، وہ چغلیاں غیبت بدکاری یہ کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے گناہ کو دعوت دے رہا ہے، اس کی نماز کوئی نماز نہیں ہے۔ تو نماز کے بغیر انسان کا کوئی نیک عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ صراط المستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین جتنے لوگ بھی بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں جتنے لوگ بھی ہیں، رب العالمین یا اللہ تو ان کو صحت یاب کر۔ یا اللہ جو لوگ قرض دار ہیں، جن کے قرض
ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے ان کو قرض عطا کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین۔ یا اللہ جو لوگ بھی رب العالمین صراط المستقیم سے بٹ کے ان کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین کائنات کا ذرا ذرا آپ کا محتاج ہے، آپ کسی کے بھی محتاج نہیں ہو رب العالمین، دنیا میں کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کر رب العالمین، خاص کر کے اپنے رشتہ داروں کا رب العالمین ایک دوسرے کا محتاج نہ کر رب العالمین۔ یا اللہ دلوں بغض کینہ سے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔